مومن جب ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو دو باتیں پیش آئی ہے. ایک تو ایک مومن کی جدائی اور فراق کا صدمہ ہے. اسباب کے درجے میں لوگ غم مناتے ہیں، اور ایک اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر روح ایمان کے ساتھ نکلی ہو تو انجام کار اس کا اعزاز اور شرف ہے. حدیث صحیح میں اس کو دو طریقے سے بیان فرمایا. ایک ہی روایت میں دونوں باتیں ہیں. صحیح البخاری جلد اول کتاب الجنائز صفحہ 157 پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ جنازہ جلدی لے چلو، دیر نہیں کرو. جنازے کے سلسلے میں رشتہ دار عموماً ظلم کرتے ہیں مردے کے ساتھ. رات کو ایک شخص مرا ہے، صبح سویرے فوت ہوا ہے، اب اس کا حق ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے تدفین ہو جائے تاکہ جمعے کی گھڑی اس کو قبر میں مل جائے. لیکن رشتہ دار اس قدر ہٹ درم ہے اور شریعت سے نابلد ہے کہ وہ اس حماقت میں مبتلا ہے کہ جمعے کی بعد جنازہ ہو جائے گا اور لوگ بڑھ جائیں گے. کوئی لوگوں کی بڑھتی چڑھتی کے ساتھ کیا کام ہے؟ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر 40 مسلمان اور ایک روایت میں 10 مسلمان اخلاص کے ساتھ مومن کا جنازہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت کر دے. اور نماز جمعہ سے پہلے تدفین کا حکم تو شارع علیہ السلام نے دیا ہے، تو شریعت کا حکم توڑ کر کے آپ کیسے مردے کو فائدہ پہنچائیں گے؟ تو نقصان ہوگا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو جنازہ نماز جمعہ کے بعد پڑھا گیا جبکہ پہلے پڑھنے کا موقع مل سکتا تھا تو اس مرحوم سے جمعہ فوت ہو گیا، اس کو جمعے کی فضیلت نہیں ملی. مہربان رشتہ داروں کی وجہ سے، کرم فرماؤں کی وجہ سے. دین سے دوری کی ایک عذاب تو نہیں ہے، کئی عذاب ہے، زندے مردے سب متاثر ہیں. نماز جمعہ سے پہلے جنازے میں اگر 10 مسلمان ہوں وہ افضل ہے اس سے کہ جمعے کے بعد 10,000 نمازی شریک ہوئے. اور تمام فقہاء نے فتاوی شام، در المختار، رد المختار، تنویر الابصار، حلبی، کبیر شرح منیا، صغیری، کبیری، یہاں تک کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی حفاظات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 حضرت تو فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے توجہ دلائی کہ پہلے دفناؤ پھر یہ کہنا کہ نماز کے بعد اور لوگ بڑھ جائیں، نیری حماقت ہے، نیری حماقت ہے. عموماً عزیز و اقارب وہ مردے کے ساتھ رسمی احسان کرتے ہیں، دینی احسان نہیں کرتے. مثلا پہلی رات دھوم دھام سے، تیجا دھوم دھام سے. بھئی یہ کام اگر دین کے ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، انہوں نے تو نہیں فرمایا. اگر یہ دین کے حصے ہوتے تو ہمارے امام فقہ میں لکھ چکے ہوتے، ان کو ہی معلوم نہیں. وہ ایک جنازے میں شریک تھا، وہ میت کا وارث ذرا یہاں کا اٹھنے بیٹھنے والا تھا اور اس میں کچھ حیا تھی، تو مجھ سے کہا کہ رشتہ داروں کا دباؤ ہے، سوئم کا اعلان کر دوں. میں نے کہا ویسے سوئم شرعاً کیسا ہے؟ کہ غلط ہے اور بدعت ہے. تو میں نے کہا سوئم کی جگہ اگر یہ اعلان کر لے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا مردہ دوزخ میں جل جائے تو یہ کیسا ہوگا؟ تو کہنے لگے یہ تو بڑی بیوقوفی. اور میں نے کہا اس سے بڑھ کر نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت کا اعلان کرنا ہے. تو میں نے کہا مردے کو فائدہ کس میں پہنچے گا؟ میں نے کہا اونچی آواز سے اعلان کر لو کہ مردے کا سوئم نہیں ہوگا، کوئی تیجا و چیلم نہیں ہوگا، کوئی برسی نہیں ہوگی. رشتہ دار و عزیز و اقارب کو جس وقت جس نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ہمارے ہاں آ کر یا گھر پر سہولت ملے جو پڑھ سکے پڑھ کے بخشے. شارع علیہ السلام نے کوئی دن وقت مقرر نہیں کیا. کون ہے مقرر کرنے والا؟ اسے حق کیا ہے؟ خیر وہ بھی
میری ڈانٹ ڈپٹ میں آ کے اور جذبات میں آ گیا، اور اس نے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ بھئی ہمارے اس مرحوم کا کوئی سوئم نہیں ہوگا، کوئی تیجا نہیں کرنا ہے، تو کوئی چیلم اور برسی نہیں ہوگی۔ تو ایک بدعتی میرے قریب آیا، مجھ سے کہا حضرت اس کا فائدہ کیا ہے، اس اعلان کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا 100 شہیدوں کا ثواب حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت میں فساد پھیلے، اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ جو چیز ثابت نہیں ہے آپ نے دین ظاہر کیا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر کے ان کے کانوں اور حلق سے اتار رہا ہے۔ اور اس فساد کی گھڑیوں میں کسی نے سنت پر عمل کیا تو سنت تیجا نہ کرنا ہے، سنت 20واں 10واں اور چیلم اور برسی نہ کرنا، یہ پیغمبر اور صحابہ کی سنت ہے۔ تو میں نے کہا فساد کے دور میں سنت کا اعلان 100 شہیدوں کا باعث ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جب اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مردے کی وجہ سے ملا ہے تو مردے کا تو بیڑا پار ہو گیا بھائی، وہ تو جنت الفردوس بس چلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ اس کا کوئی رد ہی نہیں ہے، یہ واضح مسئلہ ہے شرائع کہ پیغمبر کے طریقے میں اور سنت میں زندوں اور مردوں کی نجات ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر مسئلے کی بنیاد قائم ہے، یہ تو بہت کامل و اکمل دین ہے اور اس میں نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کاش کہ لوگ دین پر عمل پیرا ہو جائے اور عمل پیرا ہونے کا مردانوار عزم کر لے۔ تو حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اس طرح بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کی تدفین جلدی کر لو۔ بس مرنے کے بعد کام یہی ہے کہ قبر تیار کرواؤ، جتنی دیر میں قبر تیار ہو رہی ہے اتنی دیر میں غسل کفن ہو جائے اور اس کو اٹھا کے لے چلو۔ اور پیغمبر نے ایک عجیب بات فرمائی، ان کانت صالحتن فقدموا لها، اگر یہ بہترین انسان ہے تو جلدی لے چلو، جنت ہے آگے، یہاں کائے کے لیے رکھا ہے، سنڈاس میں اس کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر میت کی حالت ٹھیک نہیں ہے عند اللہ، فَشَرٌ تَدْعُونَهَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، تو گن کو گھر پر رکھ رہے ہو، پیغمبر فرماتے ہیں گن کو گھر رکھتے ہیں، دیر تک نکالتے نہیں ہیں۔ شَرٌ تَدْعُونَهَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، یا رب اللہم صلی وسلم علیہ، یہ بات کون کہہ سکتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ آپ تو قائد الخیر کلہ اور شافع اعظم اور شافع محشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا ایک انسان کی حقیقت یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ فرمایا دونوں حالتوں میں تعجیل مستحب ہے، جلدی کرنا، فوراً لے چلنا۔ خیر کا انسان ہے تو جنت کے اقدامات میں آپ نے آگے بڑھایا، جنت یہاں بستر پہ کیوں روکا جا رہا ہے اس سے؟ اور اگر شر ہے تو جہنم کے ایک ٹکڑے کو گھر پر کیوں روکتے ہو؟ آگ کا فوراً ہٹاؤ یہاں سے۔ علماء لکھتے ہیں کہ مردے کو روکے رکھنا نحوست کا باعث ہے، نحوست کا باعث ہے، اور مردے کو لے چلنا جلدی یمن اور خیر اور برکت ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جس سرزمین پر کوئی مر جائے وہاں پر تدفین کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ صبح سرد کا آدمی وہیں پہنچے گا، راستے میں 3 دن لگے یا 4 دن لگے۔ یہ بہت بڑی زبردست غیرت ہے کہ جی کراچی میں مرا ہوا آدمی پشاور آ گیا، یہ کیسی غیرت ہے؟ غیرت تو یہ کہ نبی کی بات پر عمل ہو جائے۔ حضرت تو ناراض ہے، اجازت نہیں دے رہے۔ اور امریکہ میں کوئی مر گیا برطانیہ میں تو اس کو ہر حال میں بھلے 2 ہفتے لگ جائے پاکستان اتارنا ہے۔ یہ جو اتنی دیر کرائی گئی، ان لوگوں کا کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی سی دین کے ماننے والے نہیں ہے کہ اس سے پوچھ لیتے کہ ہمیں اس وقت حکم کیا ہے۔ مسئلہ وہ ہے جو کتاب کے مطابق ہو۔
جس میں اجتہاد اور فقہ کی چاشنی پائی جائے وہ مسئلہ مضبوط ہوگا، جسے آپ کے ہاں قانون کہتے ہیں۔ ہر اڑتی چلتی روایت مسئلہ نہیں بنتے، مسئلہ بننے کے لیے بہت بڑا دل گردہ اور بڑا مادہ چاہیے۔ اس لیے لوگ آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں میت ہو گئی ہے، کل جمعے کے بعد جنازہ لائیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جمعے کے تک جنازہ روکنا فتاوی شام میں ہے کہ مکروہ ہے۔ کراہت کا لفظ شامی جو قانون کی مستند کتاب ہے جنائز میں موجود ہے، وہ یوں کرو احباس الجنازۃ الی صلاۃ الجمعہ لفظ موجود ہے، جنازے کو جمعے تک رو کے رکھنا نامناسب بات ہے۔ پہلے پڑھ لو۔ ایک تو یہ کہ بھئی قبر نہیں بن سکی، پہنچ نہ سکے، وہ ایک عذر ہے، وہ علیحدہ بات، اس کی بحث نہیں ہے۔ بحث اس جنازے کی ہے کہ جس کی تدفین قبل صلاۃ الجمعہ ممکن تھی اور نہیں کی گئی۔ میں ببانگ درول کہتا ہوں مردے کے ساتھ رشتہ داروں کا ظلم عظیم ہے اور جمعہ فوت کرانے کا اقدام ہوا۔ بالکل چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے، ثم غلط غلط در غلط ہو رہا ہے۔ عذر علیحدہ چیز ہے، دیر سے مرا اور دیر سے پہنچا اور اطلاع نہیں ہوئی، قبر تیار، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ انسانوں کے بس سے باہر ہے، اس میں انشاءاللہ محرومی اس کی نہیں ہوگی۔ جمعے کے لیے روکے رکھنا اسلام میں اس کا ایک ثبوت اور ایک مثال بھی نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ یہ وضاحت موجود ہے کہ جمعے کی گھڑی مردے کو قبر میں مل جائے تو عیش ہو گئی اس کی۔ ایک روایت میں ہے کہ اگلے جمعے تک اور ایک روایت میں قیامت تک عذاب ختم ہو گیا۔